یہ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا یہ قافلہ یہاں پر پہنچ گیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سہیل افریدی کی گاڑی ہے اور اس کے اندر سہیل افریدی موجود ہیں اس وقت. یہ پروٹوکول آپ دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں عطاء الرحمان کوہستانی اور میرے ساتھ فیصل تارڑ صاحب موجود ہیں، صحافی ہے. صبح سے یہاں پر جو ہے وہ ہم آئے ہوئے ہیں. ہم نے ساری چیزوں کو پہلے دیکھا اور ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اس کو رپورٹ بھی کیا، چونکہ آج سہیل افریدی نے یہاں پر جو ہے وہ آنے کا اعلان کیا ہوا تھا اور وہ یہاں پر پہنچ بھی گئے ہیں. اگر بات کی جائے تو اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ابھی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ان کی ایک اہم ملاقات جاری ہے. فیصل تارڑ صاحب بھی موجود ہے. تقریباً وہاں سے ہم بڑی مشکل سے پیدل یہاں تک پہنچے، گاڑی بھی پیچھے کھڑی کرنی پڑی اور چونکہ ہر ایک ناکے پہ چیکنگ بھی ہوتی تھی. سہیل افریدی صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی، آگے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ انہوں نے کیا میڈیا سے گفتگو کی. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں، چونکہ تمام تر کابینہ بتایا گیا تھا کہ تمام تر جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ آ جائیں گے، تمام تر ایم پی ایز جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے. یہاں پر سہیل افریدی صاحب آئے تو کچھ ان کے خلاف بھی نعرے بازی بھی کی گئی اور ابھی جو ہے وہ ان کی مشاورت وہاں پر جاری ہے. اور ٹوٹل کتنے لوگ ہوں گے اور کتنے ایم پی ایز آئے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا غور سے. دیکھیں، بہت شکریہ کوہستانی صاحب. ٹوٹل میرے خیال سے جو مجھے نظر آئے ہیں 5 سے 10 ایم پی ایز ہوں گے، اس سے زیادہ نمبر نہیں ہے. مطلب جو میں پہچانتا ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں. 5 تھوڑا کم ہو جائے گا. 10 کے قریب جو ہے وہ ایم پی ایز جو مجھے نظر آئے ہیں اتنے ہوں گے. اور سہیل افریدی صاحب پہنچے ہیں. ورکر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مطلب 100-150 ورکر میکسیمم یہاں پہ موجود ہوگا. ابھی وہ یہاں پہ پہنچے ہیں. ایک گاڑیوں کا بڑا قافلہ تھا، ان کی گاڑی یہاں سے چلتے چلتے آگے گئی ہے. اور یہاں پہ جو اہم چیز تھی کہ عام طور پہ سہیل افریدی صاحب جہاں پہ بھی جاتے ہیں ملک بھر میں تو ان کا بڑا پرتپاک استقبال ہوتا ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم نے کراچی بھی ان کے ساتھ وہ رپورٹ کیا جب ان کا دورہ تھا، لاہور ہزارہ ڈویژن. لیکن آج تھوڑی سچویشن مختلف تھی اور شاید یہ سوشل میڈیا پہ جو تنقید ہوتی ہے یا پھر وہ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کا کی نیریٹو ہے. دیکھیں، کبھی بھی آپ مائنس اور پلس ہوتے ہوئے یہاں پہ ٹائم لگتا. گنڈا پور صاحب جس طرح سے پلس سے مائنس ہوئی، آج یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ وہ آئے ورکر بجائے اس کے کہ ان کے حق میں نعرے بازی، کچھ نے ان کے حق میں بھی نعرے بازی کی. وہ ان کے اپنے وہ خاص کوئی ایم پی ایس تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے کہ شیر آیا شیر آیا. میجورٹی جو تھی ان کے خلاف ہی نعرے بازی کر رہی تھی اور انہوں نے پوسٹر پکڑے ہوئے تھے کہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ، یا پھر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کمپرومائزڈ قیادت ہمیں نہیں چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ افریدی صاحب جب وہ گاڑی بہت آگے لے کے گئے اور باہر نکلے ہیں تو وہ کنفیوز تھے. ان کا وہ چہرہ جو ہے نا، وہ ایک باڈی لینگویج جو ہے نا وہ کنفیوز نظر آ رہی تھی، جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. دیکھنا اب یہ ہے کہ اب آگے کیا پلاننگ ہوگی، کیونکہ ایک تو وہ روٹین کا سلسلہ ہوتا ہے، جو یہاں آ جاتے ہیں پھر یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ملاقات نہیں کروائے، کارکنان کو بھگا دیا پولیس نے، ٹھیک ہے، اور پھر سارے اپنے اپنے راستے چلے گئے کہ جی اگلی بار پھر صحیح، ٹھیک ہے. وہ والی صورتحال ہوگی یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ملاقات عمران خان سے ان کی فیملی کی کروائی جائے گی یا کوئی سہیل افریدی کی کروائی جائے گی. بس یہاں پہ آئیں گے، ایک روٹین ہے، اسی کے مطابق واپس چلے جائیں گے. مجھے لگتا ہے یہ کہ کچھ دیر کے بعد یہ واپس ہو سکتا ہے، روانہ ہو جائیں، کیونکہ پولیس دفعہ 144 آلریڈی لگی ہوئی ہے. سختی بھی کافی ہے آج. اور یہاں پہ کچھ لوگوں کے موبائل بھی چھینے گئے تھے واپس، پھر کچھ کو کر دیے گئے، کچھ کو نہیں کر دیے گئے. تو ابھی جس طرح سے پوری ان کی کابینہ بھی ساتھ نہیں ہے، چند لوگ ان کے ساتھ ہیں اور جتنا وہ آگے تک گئے ہیں ایک انہوں نے ہوتا نا کہ مومنٹم بنانا ہے، وہ وہاں پہ اترتے، وہاں پہ چلتے ہوئے نعرے بازی ہوتی، وہ یہاں پر آتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ لمبا ٹائم یہاں پہ سٹے کریں گے. پھر لکی مروت کے اندر ایک بلاسٹ بھی ہوا ہے، شاید اس وجہ سے بھی وہ یہاں پہ آئیں اور علیمہ خان سے کوئی مشاورت کرے یا ان سے اجازت لیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے تک وہ واپس روانہ ہو جائے. اب پتہ نہیں وہ کیا سٹے کرتے ہیں نہیں کرتے، رات گزارتے 2 راتیں گزارتے، وہ بات کی بات ہے. ابھی تک کی صورتحال یہی لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اگلے آدھے گھنٹے بعد یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ ذرا اگر آپ آگے دکھائیں تو یہ کچھ لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں. یہ تو دیکھنا یہ ہوگا، دیکھ لیں گے کہ کتنے ایم پی ایز یہاں پر آتے ہیں، کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا جو ہے وہ حکمت عملی اپناتے ہیں. اور ہم بھی تو یہاں پر موجود ہیں، لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کریں گے، اور وہ وہاں پہ موجود ہے. ذرا زوم کر کے آخری بار دکھا دیں. ناظرین، آخر میں بھی صرف یہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہوگی جس کو ہم گراؤنڈ سے رپورٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. تھینک یو. یہاں پر جو ہے ملک کی معیشت کا
तबाहाल है, मतलब 81,000 अरब रुपए का तंजीमी और बिरूनी कर्जा पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से वहाँ पर आए रोज दहशतगर्दी बढ़ रही है। इनके जो है 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन, 14,000 से जायद जो है छोटे मिलिट्री ऑपरेशन वो काम नहीं कर रहे। उनकी तमाम पॉलिसी जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी नाकाम है। ये पाकिस्तान दिन ब दिन कर्जों में डूब रहा है। इनके पास मईशत के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सब चीज़ों को छोड़कर ये सिर्फ लगे हुए कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात रोके, इमरान खान साहब से को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, इमरान खान साहब को ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज ना हो। मतलब सिर्फ ये जो है इनका इंटरेस्ट रह चुका है। बाकी पाकिस्तान जो है तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, नौजवान पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। जितने भी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आए थे वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये इन चीज़ों पर ध्यान दें। ये क्या मसला है कि मतलब आप एक मुलाकात नहीं होने दे रहे। सर ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के लिए आपको कहा गया है कि आप खामोश रहें, बातें महमूद चगलई साहब जो है वो पीछे जो है वो डील कर रहे हैं या मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों में कोई सदाकत है क्योंकि सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से ये खबरें आई? अच्छा तो फिर उनको सीनियर ना कहें क्योंकि उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। आज मुलाकात ना हुई तो धरना होगा। देखिए जी अभी बहनों से मिल लूँगा तो उनके जहन में कुछ चल रहा होगा। इसके बाद सोहेल अफरीदी साहब को नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इमरान खान की सेहत को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बुशरा बीबी साहिबा के ऑपरेशन को नॉर्मलाइज कर दिया गया, बाकी जो पीटीआई के मामला है उनको नॉर्मल किया जा रहा है। क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड कर पा रही कि आपकी बातें सुनी जाए? देखें ये ढीठ है और बेशरम जो ना आईन मानता, जो ना कानून मानता, इदारे सारे मफलूज कर चुके हैं। जहाँ जहाँ पर इनके लिए रुकावटें हों उनमें आईनी तरमीम कर दी जाए। 26वीं 27वीं गैर आईनी तरमीम करके जो है अपने आप को और मजबूत कर दिया जाए। तो इन चीज़ों में जो है नॉर्मलाइज ही चीज़ें होती हैं। आप अदालतों की तरफ देखते हैं लेकिन जब अदालत ही मफलूज हो जाए तो फिर जो है आपको इंसाफ कौन देगा? फिर वाहिद ही हल है कि आप जो है एहतजाज करें। लेकिन 26 नवंबर को आप लोगों ने देखा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर, पाकिस्तान के आम शहरियों पर, पुरअमन मुजाहिरीन पर इन्होंने गोलियां चलाई, लोगों को शहीद किया। फिर आपने मुरीद के में देखा, मुरीद के में इन्होंने पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाई, वहाँ उनको शहीद किया। जब प्रोटेस्ट ईरान की वजह से यहाँ पर पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस्लामाबाद में गोलियाँ चली, स्कर्दू में गोलियाँ चली, आज़ाद जम्मू कश्मीर में गोलियाँ चली, कराची में गोलियाँ चली। तो इनको खुद खून की लत लग गई है। मतलब ये जो है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जो है अगर जो भी फैसला करना है, और ये एक हकीकत है कि एहतजाज तो के फिर बगैर आपके पास मुजाहरा सर हिकमत अमली क्या होगी? सोहेल अफरीदी साहब मुजाहरा करने के बजाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं बनता बचा हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला वही रास्ता हम अपनाएंगे। सर वर्कर तो चाह रहे लेकिन आप आज़ादी या मौत नर लगा रहे थे आप। सर ये इसका क्या बना है? इसके इमरानिया में मारे जाएंगे, एक आज़ादी वाला कंटेनर, ये सब चीजें कहाँ पे चली गई हैं? मज़ाहमत वाला कहाँ पे बयान चला गया? आप ये बताएं मज़ाहमत वाला बयान कहाँ पे चला गया है? आज़ादी अपना मुशावरा दिखाए ना भाई। जी जी आप चेहरा भी सोहेल अफरीदी जरूर भी देखेगा।